اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. آج کی جو گفتگو ہے وہ پیغمبر اسلام کی ایک نصیحت ہے ابو ذر کو. پیغمبر اسلام کی ویسے بہت ساری نصیحتیں ہیں ابو ذر کو، لیکن آج ایک 5 نصیحتوں کا ذکر کرنا ہے جو پیغمبر اسلام نے جناب ابو ذر کو ارشاد فرمائی. اچھا، اب یہ جو نصیحتیں ہیں پیغمبر اسلام کی جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں، یہ نصیحتیں اگر آپ دیکھیں اور اس کو انشاءاللہ غور سے سنیں گے تو یہ نصیحتیں وہ ہیں کہ انسانی پوری زندگی اس کے اندر ہے. ان 5 چیزوں میں اگر انسان اس کو غور سے سنے، غور سے اس کو دیکھے اور اس کے بعد دیکھے وہ پیغمبر اسلام نے کیا نصیحتیں ابو ذر کو کی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ یہ نصیحتیں جو کی گئی ہیں، اور اس میں ایک جملہ اور بھی ہے کہ ان نصیحتوں کو غنیمت سمجھو. ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، یعنی نصیحت اس طرح سے پیغمبر نے فرمایا، اے ابو ذر 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے. اب یہاں پر میں یہ کہوں کہ دیکھیے اللہ کے رسول کی نگاہ میں کن چیزوں کو غنیمت سمجھنا ہے، کن چیزوں کو غنیمت سمجھنا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو دی، انسان کو غنیمت سمجھو. ممکن ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو غنیمت سمجھتے ہوں گے، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کن چیزوں کو بیان کیا کہ ابو ذر ان کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ یہ تمہارے ہاتھ سے چلی جائیں. اب دیکھیے وہ کون سی نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت جو پیغمبر نے فرمائی وہ ہے جوانی. اب دیکھیں جوانی، کیونکہ اب آپ دیکھیں جوانی وہ چیز ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ابو ذر جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. اب آپ جوانی میں عبادت کا مزہ، جوانی میں توبہ، جوانی میں انسان جو زیارت وغیرہ کرتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ انسان جوانی کے اندر جتنا اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، بہتر عبادت کر سکتا ہے، بہتر اس میں اپنی زندگی کی لذت حاصل کر سکتا ہے عبادت کے ذریعے، تمام چیزیں جوانی میں. بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو ہم پہ حج واجب ہو گئے، اب کیسے حج کو ادا کریں، زیارت پہ جانے کا جی چاہتا ہے لیکن ہمارا جسم جو ہے، ہماری جو ایج ہے وہ ہمیں ساتھ نہیں دیتی. کاش ہم نے جوانی میں سب کام کر لیے ہوتے تو بہتر تھا. تو لہذا کہا جوانی کو غنیمت سمجھو. اچھا، یہ ایک اور روایت میں بھی ہے جو چوتھے امام کی روایت ہے، جس میں چوتھے امام نے کہا جو تم سے سوالات پوچھے جائیں گے اس میں خداوند متعال جو تم سے سوالات پوچھے گا، زندگی کے متعلق جو سوال پوچھے گا اس میں ایک سوال جوانی کا بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کس طرح گزاری. تو لہٰذا دیکھیں پیغمبر کی نگاہ میں جوانی ایک اہمیت رکھتا ہے، ایک اہمیت رکھتی ہے کہ انسان اس جوانی کو کس طرح سے انسان کو گزارنا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے. ایسا نہیں کہ انسان جوانی کو بس ایسے ہی گزار دے اور بعد میں جب جوانی گزر جائے اس کا بڑھاپے کے اندر پھر کہے کہ کاش میں نے اس جوانی کو اچھی طرح سے گزارا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. تو پیغمبر فرماتے ہیں ابو ذر جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. پھر پیغمبر فرماتے ہیں دوسری چیز، دیکھیں کس چیز کو غنیمت قرار دیا پیغمبر نے، زندگی کو. اور زندگی کے متعلق کیا ہے کہ زندگی پروردگار عالم انسان کو ایک مرتبہ دیتا ہے کہ زندگی کو غنیمت سمجھو. یا اللہ نے جو تمہیں زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھو. کب؟ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اور جو افراد موت کے بہت قریب ہوتے ہیں یا وہ گفتگو کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جب وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر یہی کہتے ہیں ان لوگوں سے، ان کی نصیحتیں یہی ہوتی ہیں کہ دیکھو ہم نے تو اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا، اب اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، تم اس مقام پر ہو، اللہ تمہیں حیات دے، تم نے زندگی تمہیں دی، اب تم اچھے کاموں کا انجام دو. تو لہٰذا اللہ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی کو انسان غنیمت سمجھے، اچھے کاموں میں صرف کرے. اور کیوں؟ پھر وہی بات، وہی روایت جو چوتھے امام کی بیان کی، وہاں پر بھی چوتھے امام نے فرمایا کہ انسان پروردگار عالم جو چیز سوالات پوچھے جائیں گے اس میں زندگی کا بھی ایک سوال ہے کہ پروردگار تم سے زندگی کے متعلق بھی سوال کرے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری. تیسری چیز جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی وہ ہے صحت، کہ صحت کو غنیمت سمجھو. ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں صحت کا انسان اصلا خیال ہی نہیں رکھتا، اور پیغمبر کہتے ہیں اے ابو ذر صحت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم مریض ہو جاؤ. آپ دیکھیں جو صحت مند حضرات ہیں
اگر وہ ان چیزوں کو اہمیت دیں اور اس صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس صحت کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو اہمیت دیں اور اسے اس صحت کو اس طرح اپنی زندگی کو بسر کریں اس میں کہ جیسے پروردگار چاہتا ہے. ورنہ پھر وہی مسئلہ، جب انسان خدا نخواستہ جب بیمار ہوگا تو کیا کہے گا، کاش مجھے اللہ صحت دیتا تو میں یہ عبادت کر لیتا، کاش اللہ مجھے صحت دیتا تو میں زیارت پہ چلے جاتا یا نیک اعمال انجام دیتا. وہ ساری باتیں جو آپ نے سنی ہوں گی کہ جو بعض اوقات شاید مریض حضرات کہتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو اللہ نے ہمیں صحت دی ہم نے اس کی قدر نہیں کی. تو ابو ذر سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ابو ذر صحت کی قدر کرو، صحت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ انسان بیمار ہو جائے. اور اس کے بعد چوتھی چیز جو پیغمبر نے فرمائی وہ ہے مال و دولت. اس مال و دولت جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. یعنی یہ ساری وہ باتیں ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے، اور تجربات بھی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کو تجربات میں نظر، انسانی زندگی میں نظر بھی آئیں گی. پیغمبر اسلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے ایک شخص نے ایک سوال کیا اور پیغمبر اسلام نے جب اسے 2 دینار دیے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، جب اسے 2 دینار دیے اس کا کاروبار جب بہت زیادہ وسیع ہو گیا. پہلے اول وقت پہ نماز پڑھتا تھا، 1 بجے نماز پڑھتا تھا، ٹائم پہ نماز پڑھتا تھا. جیسے جیسے کاروبار بڑھتا گیا اور کیا نتیجہ نکلا، جب کاروبار بڑھتا گیا وہ مدینے سے باہر گیا، اپنا کاروبار مدینے سے باہر منتقل کرنے لگا اور نماز میں بھی شرکت نہیں ہونے لگی. تو پیغمبر نے اس کے متعلق پوچھا تو کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ اس کو فرصت ہی نہیں ہے. اب جب زکوٰۃ کی آیت واجب ہوئی تو اللہ کے رسول نے صحابیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس سے کہو تمہارے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اللہ کے رسول زکوٰۃ چاہتے ہیں، خدا نے حکم دیا کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نکالو. جب گئے اس کے پاس زکوٰۃ لینے تو کیا جواب دیا اس نے کہا اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ میں پہلی کی طرح فقیر ہو جاؤں. دیکھیں یہ ہے مال و دولت سے محبت، یہ ہے مال و دولت سے محبت. اور اس کے بعد یہی ہوا، جب پیغمبر نے جواب سنا تو پیغمبر بہت افسردہ ہوئے، افسوس ہوا پیغمبر اسلام کو. تو پیغمبر جبرائیل نازل نے پوچھا اللہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں وہ ویسی پرانی حالت پر آ جائے. کہا اب اس سے 2 دینار آپ نے دیے تھے، 2 دینار آپ اس سے طلب بھی کریں. تو پیغمبر اسلام نے اس سے 2 دینار طلب کیا. اس نے کہا آپ 2 سے زیادہ طلب کریں. کہا نہیں مجھے آپ 2 دینار دے دیں میرے لیے کافی ہے. پیغمبر نے کہا، اور 2 دینار جب اللہ کے رسول نے لیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مال سے برکت ختم ہو گئی اور وہ بالکل اسی طرح فقیر ہو گیا. دیکھیں اللہ نے اسے مال دیا لیکن واجبات کی ادائیگی نہیں کی، اس تمام ان چیزوں سے نہیں کیا تو واپس اسی مقام پر آ گیا. تو یہ ہے مال سے محبت کہ پیغمبر فرماتے ہیں مال و دولت کو غنیمت سمجھو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. تو انسان اپنی زندگی میں جو پروردگار عالم نے اسے مال دیا ہے کہ انسان اس کی قدر کرے، جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ خرچ کرے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ مال انسان کو اللہ نے دیا وہ ادھر ادھر خرچ کر دے، ضائع کر دے اور بعد میں جب فقیر ہو جائے تو اس کے لیے مشکل کا سبب بنے. اور 5ویں اور آخری چیز اس روایت میں جو پیغمبر نے بیان کی، 5 چیزیں بیان کی. ابو ذر 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے چلی جائیں. اور 5ویں چیز ہے فرصت. جب انسان کو فرصت ملتی ہے، جب انسان کو وقت ملتا ہے اور فرصت ملتی ہے تو انسان اس فرصت سے استفادہ اٹھائے. کیوں؟ کیا پیغمبر نے کہا ابو ذر فرصت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ. اور یہاں پر میں وہ نقطہ بھی بیان کروں جو روایت میں ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اسے فوراً انجام دے دے، فوراً انجام. کیوں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر اس سے ذرا سی بھی دیر کی تو میں اس کام سے ہٹا دوں گا، یعنی دوسرے کاموں کی طرف مشغول کر دوں گا. تو لہٰذا اگر انسان کو جو نیک کاموں کی فرصت ملی ہے انسان اس فرصت کو غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ انسان مشغول ہو جائے. فرصت کے حوالے سے ایک بہت مختصر سی داستان. ایک عالم دین یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک مجتہد نے اپنی زندگی میں اپنے کفن کے اوپر پورا قرآن لکھا. تو لوگوں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کے بعد اتنی فرصت کہاں سے آئی کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے کفن کے پورا قرآن لکھا؟ یہ آپ کے فرصت کہاں سے؟ آپ تو مرجع مجتہد درس دیتے ہیں اور تمام جو ہے وہ مصروفیت اتنی ہوتی ہے، آپ کے فرصت کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ فرصت یہاں سے آئی، کہا کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا درس کے لیے تو پہلے ناشتہ کرتا تھا. تو ناشتے کی ٹیبل پہ جب میں آتا تھا تو اپنی زوجہ سے کہتا تھا کہ بے ناشتہ، تو وہ کہتی تھی 2 منٹ لگیں گے. کہ یہ 2 منٹ میں اس کفن پہ قرآن لکھنے میں مشغول ہو جاتا تھا. اسی طرح دوپہر کا وقت آتا تھا کھانے کا، جب میں اس سے کہتا تھا کھانا تو وہ کہتی تھی 2 یا 3 منٹ لگیں گے.
تو کہا وہ 2-3 منٹ میں یہ کام کرتا ہوں. کہا اسی طرح جب بھی مجھے فرصت ملتی تھی 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کی، جب بھی اس طرح کی مجھے فرصت ملتی تھی تو میں اس فرصت سے استفادہ کرتا تھا، اور یہ فرصت میں نے اس طرح استفادہ کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے کفن کے اوپر پورا قرآن انسان نے لکھا. تو یہ دیکھیں اس طرح انسان چھوٹی چھوٹی یہ فرصتیں اگر انسان کو ملیں، بعض اوقات تو بڑی بڑی فرصتیں انسان کو ملتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ ان فرصت سے فائدہ اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد